Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. دلوں میں شیطان بسا کے پھر بھی دعویٰ ہے ایمان باللہ. دلوں میں شیطان بسا کے پھر بھی دعویٰ ہے ایمان باللہ. ہو رہی ہے دختر فروشی ادھر ادھر سہارا قرآن واللہ. نفس کے پجاری بنے بیٹھے ہیں پھر بھی تکیہ ہے رحمان اللہ. نفس کے پجاری بنے بیٹھے ہیں پھر بھی تکیہ ہے رحمان اللہ. دنیا کو دھوکا خدا کو سمجھتے ہیں شاید انجان اللہ. 17واں پارہ. یہ پارہ اتارے گا دلوں کے غلاف. دلوں کی سستی اترے گی اور دلوں کو رب پھیرے گا. پھر ان دلوں میں تقویٰ بھرے گا. پھر ان دلوں میں ضرب اللہ سے تار لگے گی. پھر دل دھڑکے گا. پھر دھڑکنیں ابھریں گی. پھر وہ اللہ کے ساتھ ملیں گی. پھر اس دل میں رب بسے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس پارے کا فیض ہمیں نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 17ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 17ویں پارے کا آغاز کیا. اس کی ریسرچ کے دوران مجھے 7 پوائنٹ ملے. 7 مقام، 7 پوائنٹ، 7 جگہیں، 7 آیتیں ایسی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا ہے. آج کا پارہ ایک انوکھے انداز سے ہمیں بتائے گا کہ قلب کی صفائی کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے ہم آیات کے نمبر لکھیں گے اور اوپر ہیڈنگ دیں گے آیات کی. آیات نمبر لکھیں گے. آیت آپ نے خود سے ریسرچ کرنی ہوگی اور پھر ہم ان آیتوں کے پوائنٹس بنائیں گے. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. آیت نمبر 3 ہے. لاہیۃ قلوبہم. ان کے دل غافل ہو گئے. لاہیہ کیا ہے، لاہیتن کیا ہے اور دل غافل کیسے ہوتے ہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں. اب ہم یہاں پہ اس آیت کا پوائنٹ بنائیں گے غافل دل، غفلت والا دل، ایسا دل جو بے پرواہ ہو گیا ہو. ایسا دل جو اللہ سے لاپرواہی اختیار کر چکا ہو. یہ وہ آیت ہے جس سے آج کے اس پارے کا آغاز ہوگا. کسی پارے کا آغاز اچھے دل سے تو کسی پارے کا آغاز برے دل سے. کہانی سارے قلب کی ہے. کردار اچھے قلب کا ہے یا خراب قلب کا ہے. خراب قلب کی بھی اقسام ہے اور صحیح قلب کی بھی اقسام ہے. تو غافل والا دل، اس آیت میں دیکھا جائے تو ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈانٹا ہے کہ تم غفلت والے دل ہو گئے ہو. تمہارے دل اتنے غفلت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو نظروں سے پہچاننے میں ناکام ہو رہے ہو. تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تمہارے دل غافل ہو گئے ہیں اور تم چپکے وہی ظلم کی لائن پر چل رہے ہو. غافل دل سے مجھے جو محسوس ہوا، مجھے یہی ہے جیسے کوئی انسان سویا ہو
اور اس کو جگایا جائے۔ غفلت اصل میں انسان کا سونے کے برابر ہی ہے۔ جیسے وہ سوتے ہوئے ادھر ادھر سے بے خبر ہو جاتا ہے، ایسے ہی غفلت میں جب اللہ کی راہ میں انسان غافل ہو جائے تو پھر وہ اپنے رب سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے رب کا دھیان نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا، احساس نہیں رہتا۔ تو یہ ہے اس آیت کا میسج کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو گیا اور بے دہانی کا شکار ہوا۔ بات آگے بڑھائیں گے اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ یہاں پہ سورت ختم ہوگی، آگے ہمارے پاس ہے سورت حج اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، پھیرنے والا دل۔ دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا پھیرا ہوا دل یا پھیرنے والا دل۔ کیسے پھرا اور کس نے اس کو پھیرا؟ اس کا کنیکشن تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر یہ کیسے پھرا، اللہ نے اس کو کیسے گھمایا، اس کے اندر کیا ایسی وجوہات تھے کہ دل اپنی جگہ پر نہ ٹک سکا، جو اس کا کنیکشن تھا اس پہ نہ رہ سکا۔ اصل میں یہاں پہ بھی ایک اللہ نے بڑا خوبصورت کردار بیان کیا ہے۔ ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف اس کا رب ہے، اور فتنۃ انقلب علی وجہہ کا مطلب ہے فَإِنْ أَصَابَتْهُ، یہ اللہ اور بندے کا ریلیشن ہے۔ یہاں پہ انسان کا قلب ہے، بالکل صحیح چل رہا تھا، بندہ رب کے ساتھ تعلق میں ٹاپ پر تھا، اللہ نے بندے پر مصیبت ڈالی، فَإِنْ أَصَابَتْهُ، پھر فتنۃ، اس مصیبت، پریشانی، ٹینشن کے ذریعے اللہ نے بندے کو آزمایا۔ اب وہ مصیبت بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ مصیبت اولاد کا کھو جانا بھی ہے، وہ مصیبت گھر کا کھو جانا بھی ہے، وہ مصیبت مالی بزنس کا خسارہ بھی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اللہ نے بتائی نہیں ہے کہ بندے یہی ہوگی۔ اب وہ مصیبت آئی، اللہ نے اس کے ذریعے آزمایا، انقلب علی وجہہ۔ اب یہ بندے نے کیا کیا، اگر اس کا فائدہ اس کو نظر آیا تو یہ خوش ہو گیا، اور اگر اس نے دیکھا کہ میں تو یہاں پہ اللہ اللہ کر رہا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، ضربے بھی لگاتا تھا، سب کچھ تھا، میں نے تو کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کیا، اچانک سے اوپر مصیبت آ پڑی اور بندہ خیال کر رہا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی میرے اوپر آ گئی ہے، میں تو اپنی لائن پہ صحیح تھا، کم از کم ایسے خسارے تو نہیں آتے تھے۔ ایک بات بتاتی چلوں، دین کی راہوں پہ چلو گے انہونی آزمائشیں آئیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے کیسی آئی اور کیوں آئی۔ جب اللہ کا راستہ پکڑا ہے، اب آزمائشوں سے نہیں بھاگ سکے گا انسان۔ پھر یہ کردار بتا رہا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس آزمائش میں میرا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر اس بندے نے کیا کیا، اس انسان نے اس دل کو پھیر لیا۔ کس سے پھیر لیا؟ اپنی اللہ سے۔ کس لیے؟ کہ اس نے آزمائش میں ڈالا تھا، اور جب اس نے دل کو پھیرا تو دل کا پھیرنا یہ ہے کہ اس بندے کی اللہ کے اوپر جو برداشت نہیں کر سکا، اللہ کے اوپر شکوے ہو گئے، اللہ کے اوپر گلے آ گئے، اور اس نے اللہ سے شکایت کی، اور اس نے اپنے حال کا رونا رویا اور اپنے دل کو پھیر لیا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے بندوں کا پھیرا ہوا دل ہے۔ آگے ہمارے پاس سورت حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اور ہم یہاں پہ لکھیں گے، پوائنٹ بنائیں گے،
دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری۔ اب دل کی پرہیزگاری کیا ہے؟ یہ ہمارا تیسرا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جو بندہ میری عزت کر رہا ہے، میری احکام کو فالو کر رہا ہے، اور وہ دل سے فالو کرنا کس وجہ سے ہے؟ وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور تقوی کس کی وجہ سے ہے؟ وہ دل کی وجہ سے ہے۔ اور چونکہ دل پاک ہے اس لیے وہاں پہ ایسے انسان کے اندر تقوی بنے گا۔ اور اس کو بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں، دل میں تقوی کیسے آتا ہے؟ نمبر 1، یہاں پہ ہم لیول بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا لیول ہے۔ پہلے نمبر پہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی قدر کی، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ کے احکام کی عزت کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کے دل کو اور وسعت دے دی، یعنی اس کے دل کو پاک کر دیا۔ یہاں پہ ایمان بڑھ گیا، دل پاک ہوا۔ اب اس پاک دل میں کیا بنے گا؟ اس پاک دل میں تقوی بنے گا۔ یہ 3 پروسیس ہیں جس کی وجہ سے تقوی بنے گا، اور پھر تقوی سے اس کا دل صاف ہوگا، اور پھر وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ کردار تقوی والے دل کی تعریف کر رہا ہے، قابل تحسین کردار ہے اور قابل تعریف ہے۔ آگے ہمارے پاس سورۃ حج کی آیت نمبر 35 ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر گئے۔ کس سے؟ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا تو ان کے دل ڈر گئے۔ اب ڈرنے سے مراد یہاں ڈر وہ نہیں ہے جس سے انسان کو خوف آئے، ڈر وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے۔ یہ دل اور طرح کا دل ہے، اور ہم اس سے کہیں گے اللہ کے ذکر سے ڈرنے والا دل، اللہ کے ذکر سے ڈرا ہوا یا ڈرنے والا دل، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والا دل کہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہی وہ آیت ہے جو مجھے تجھے بتا رہی ہے کہ ایسا ذکر کرو جس سے تمہارا دل ابھرے، جس سے تمہاری نس نس میں سانس کے ذریعے تمہارے دل میں اللہ کا ذکر جائے، اور پھر اس کے بدلے میں تیرا دل وسیع ہو اور تو اپنے دلوں کو پہچان سکے۔ بات یہ ہے کہ یہ جملہ دوسری دفعہ آ گیا ہے، اللہ کے ذکر سے دل ڈرتے ہیں۔ وہ دل کیسے ڈرتے ہیں؟ فرض کریں یہ ہے ہمارا قلب، اور بندے نے ذکر شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باؤنڈری وال بھی ہے جس کے اندر یہ قلب بند ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بندے نے ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ، یا صرف الا اللہ، خاص کر اللہ کا ذکر۔ بندہ ایک ہی سانس سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور پورا اس میں دل کی حرکت انوالو ہوتی ہے۔ جب بندے نے پکارا مجھے ذرا بتائیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کیا کہتی ہے؟ مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اللہ اللہ، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ بھی دے گا۔ اب کیا ہے کہ اس کی ایک رسی بھی جڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس کو ہم حبل اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہاں بندے کے ساتھ آ رہی ہے۔ بندہ دل سے کہہ رہا ہے اللہ یا لا الہ الا اللہ، اور جب بندے کی زبان سے نکلا وہ یہاں سے ہوتا ہوا عرش تک پہنچا۔ اب اللہ آگے کچھ تو کہے گا، وہ جو اللہ کا جواب ہے وہ واپس نور بن کے آ رہا ہے، اور وہ جو نور آ رہا ہے یہاں سے شروع ہوا
اور وہ نور کی روشنی، وہ نور کی تاریں بنتی گئی، نورانی ہوتا گیا، پھیلتا گیا، حتیٰ کہ پھر یہ باؤنڈری کراس ہو گئی۔ پھر بندہ مسلسل پڑھتا گیا اور کہتا گیا اور دل سے اللہ نکالتا رہا، اور پھر یہ نور آگے بڑھ گیا، ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، پورے جسم میں نور پھیل رہا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، آنکھوں تک، کانوں تک، دلوں تک، اور حتیٰ کہ لطیفہ نا ہر طرف نور 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 ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا جب بندہ زیادہ ذکر کرے گا، اور خاص کر ذکر جری کرے، یعنی اونچی آواز سے کرے، تو دل کی حرکت دھڑکن جو تیز ہوتی ہے اور ایسے وائبریشن ہوتا ہے، دل ایسے وائبریٹ ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کانپ رہی ہوتی ہے، اس ٹائم آپ کا دل ایسے پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ نے کہا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل پھڑ پھڑاتے ہیں، ان کے دل تھر تھراتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں جب وہ مجھے ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کے اندر رب کا پورا نور داخل ہوتا ہے، پھر وہ قلب سلیم اور قلب شہید اور قلب مطمئنہ بہت کچھ بنتا ہے، اور پھر یہی وہ مقام ہے جو قلوب القرآن کے ذریعے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کرے میرا رب اس فیض کو اس امت کے لیے جاری کر دے۔ آگے ہمارے پاس سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت میں 2 دفعہ قلب کا ذکر آیا ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بندہ سمجھدار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا دل عقل والا ہو جائے، اس کے دل کو عقل آ جائے۔ ہم اس کو لکھیں گے سمجھدار دل۔ جب دعا دیا کریں تو یہ نہ کہا کریں اللہ تجھے سمجھ دے۔ قرآن کہتا ہے سمجھ دل کو اللہ دیتا ہے۔ آپ بھی کہا کریں اللہ تیرے دل کو سمجھدار بنائے، اللہ تیرے دل کو عقل مند بنائے، اللہ تیرے دل کو ہدایت، کیونکہ ان ساری چیزوں کا مقام دل ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ بھی ہے وَلَكِنْ تَحْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ سینے میں بند ہے۔ اب اللہ نے سمجھدار دل کے پہ پہلے تھوڑی سی امید لگائی ہے، جس کو ہم لکھیں گے امید لگائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امید کے طور پر کہا ہے کہ شاید کہ بندے کا دل سمجھدار ہو جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھی آنکھوں والا ایسا دل جس کی آنکھیں اندھی ہیں، ایسا دل جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیا بنے گا اس دل کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل سمجھدار اس لیے نہیں بن رہا، اس دل کی آنکھیں بند ہیں فی الصدور، جو سینے میں ہے۔ یہ جو ہم دل کی آنکھیں، دل کے کان، یہ ہم نہیں بناتے، نہ کوئی سنی سنائی بات ہے، یہ تو دلیل شدہ بات ہے۔ اس کے سامنے ہم بنائیں گے یہ دل ہے، اور میں نے کہا تھا اس قلب سے ہی آنکھوں کا کنیکشن ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ یہ جو سینے ہیں نا، تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ جو آنکھیں ہیں یہ بندے کے سینے کے ساتھ کنیکشن ہے، اور سینہ دل کے ساتھ کنیکشن ہے، لیکن آنکھوں کو جو روشنی جانی ہے وہ دل سے جانی ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں۔ کبھی اندھا انسان ضرور دیکھا ہوگا، نظر نہیں آتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی بندے تیری ظاہری آنکھوں کی طرح تیرے دل کی بھی آنکھیں ہیں، اور تیری اعمال کی وجہ سے، اندر نور نہ بننے کی وجہ سے وہ آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو نور نہیں ملا، اب ان کے اوپر مہر لگ گئی، وہ سخت ہو گیا تو آنکھیں اندھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندھی آنکھوں کے ساتھ کیسے دیکھو گے۔ تو یہ تھی اس آیت کا تھیم کہ اللہ تعالیٰ نے
2 दफा कैसे जिक्र किया है। आगे हमारे पास सूरतुल हज की आयत नंबर 53 है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल कासियति कुलूबुहुम। ये जो आंखें अंधी हुई हैं, इसकी एक वजह थी। ये वजह अल्लाह ने इस आयत के अंदर बता दी है कि दिल सख्त हो गए। और 2 है फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल कासियति कुलूबुहुम। 2 चीजें हम लिखेंगे, बीमार दिल और सख्त दिल। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल गया कि ये जो अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी आंखें अंधी हैं, आंखें अंधी किस बीमारी की वजह से हुई हैं? वो इसकी वजह से हुई हैं कि उनका दिल बीमार था, उनका दिल सख्त था, और इसकी वजह से इसके कल्ब के ऊपर ये जो जाली आ गई हैं, ये जो पर्दे आ गए हैं, ये जो बीमारी है, वो अल्लाह ताला दरअसल इसी को कहते हैं कि ये जो आगे जाली आ गए, आंखों की तरफ नूर नहीं जा रहा, इसकी वजह दिल बीमार था, दिल सख्त था, तो लिहाजा इंसान कल्बी तौर पर अंधा हो गया। हमारे आज के एपिसोड की आखिरी आयत है, आयत नंबर 54 है। फतुखबिता लहू कुलूबुहुम। फतुखबिता कहते हैं झुकने वाला दिल, झुका हुआ दिल। हम लिखेंगे झुकने वाला दिल। इसको भी आप एक नसीहत कह सकते हैं कि ये वो नसीहत है जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को की है कि इसका मतलब क्या है। चलिए अब पहले इसकी मुख्तलिफ किरदारों को मिलाकर एक कहानी बनाते हैं। शुरू अल्लाह ने किया गफलत दिल से। ये था कि जिसमें अल्लाह ने हमें बताया कि गफलत वाला जो इंसान है वो कैसा होता है, और पहली झलक हमें गफलत दिल की दिखाई। फिर इस सिपारे ने दूसरे मुकाम पर मुझे हिम्मत दी, कोई बात नहीं, गाफल हो भी गए हो, या मुकल्लिबल कुलूब, दिल रब फेर भी देता है, कोई हर्ज नहीं है। फिर क्या हुआ? अब आगे किरदार बनेगा नेक दिल का। वो रब ने किसी भी बंदे का दिल फेरा, पहले पॉइंट पे अल्लाह उसके अंदर तकवा भरने की कोशिश करेगा। और इस माह रमजान में आपको पता ही है कि रोजों का मकसद ही तकवा है, और ये पारा भी आपको तकवा सिखा रहा है। और अल्लाह दिल में तकवा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह उसके दिल को डराएगा। ये डराना वो नहीं है जो हम जाहिरी डर जाते हैं, किसी की गन पॉइंट से डर जाते हैं, किसी की धमकी से डर जाते हैं, ये वो डराना नहीं है। अल्लाह बंदे को कुछ जिक्र वाला बंदा नसीब करेगा, उसकी सोहबत रंग पकड़ेगी, बंदा अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाएगा। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएगा, और फिर उसको मजा आएगा तो वो कहेगा मैं ऊंची आवाज से पढ़ूं, मैं हरकत करता हुआ पढ़ूं। जोर से अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, धड़कने तेज होंगी, सांस चढ़ेगा और दिल जोर जोर से धड़केगा। फिर आपको यूं फील होगा कि वो मेरा जो गोश्त का लोथड़ा है वो कांप रहा है, थर थरा रहा है। तो इस तरह की कैफियत बनेगी, और इसको अल्लाह ने कहा वजिलत कुलूबुहुम। फिर साथ ही अल्लाह ने दूसरी झलक भी दिखा दी। यकीन जानिए, मैं कहती हूँ कि शायद ये दुनिया में ड्रामे बनते हैं, उन्होंने नकल और अंदाज कुरान से किया है। हर कहानी में अच्छा किरदार भी और बुरा भी, हर एपिसोड में अच्छा और बुरा मिक्स करके दिखाते हैं। और ये तो मेरे अल्लाह ने कुरान में दिखा दिया है, बशर्त के कोई दिल वाला बंदा इस कुरान को पढ़े। फिर अल्लाह ताला दूसरा किरदार दिखाते हैं कि सबसे पहले जब बंदा गफलत में उतरता है तो उसकी आंखें अंधी होती हैं। आंखें किससे अंधी होती हैं? बीमार दिल हो जाएगा, सख्त दिल हो जाएगा, दिल पे जाले आएंगी, जो दिल से नूर आंखों में जाना था उसका रास्ता बंद हो जाएगा, आंखें नबीना हो जाएंगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया झुकने वाला दिल।
खुदा के लिए इस दिल को झुकाओ, और झुकाओगे अल्लाह का जिक्र आएगा, तकवा बनेगा। और मुझे लग रहा है यहाँ अल्लाह ने नसीहत कर दी है, बंदे अभी भी वक्त है, अभी भी अपने को फतुखबित लहु कुलूबुहुम, अपने दिल को झुकने वाला बना ले। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हुआ। अल्लाह से दुआ है मेरा अल्लाह इस नूर को कबूल कर ले। इंशाल्लाह कल नए पारे के साथ फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी आकर रोके तुमको उसको लेना तुम पहचान, जो भी आकर रोके तुमको उसको लेना तुम पहचान, उसकी बात न लेना मान, वो होगा पक्का शैतान। आओ पढ़ते हैं कुरान, आओ पढ़ते हैं